قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو ایک حقیقت نہایت واضح نظر آتی ہے کہ اجتماعی قوت ہمیشہ انہی معاشروں میں پھلتی پھولتی ہے جہاں دلوں کی ہم آہنگی، کردار کی پاکیزگی اور مقاصد ایک مرکز کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اتحاد کوئی نعرہ نہیں، ایک عمل ہے، وہ عمل جس میں انا پگھلتی ہے، مفادات وسیع ہوتے ہیں اور افراد ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ جب ارادے باہم جڑ جائیں تو محدود وسائل بھی معجزات دکھائی دیتے ہیں، مگر جب دل بکھر جائیں تو وافر نعمتیں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اسلامی تاریخ میں میثاق مدینہ اتحاد کی سب سے روشن مثال ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل، مذاہب اور مزاج رکھنے والوں کو ایک انصاف پسند، منصفانہ اور باہمی ذمہ داریوں پر مبنی اجتماعی نظم میں پرو دیا۔ یہی اتحاد تھا جس نے کمزور اور محصور مدینہ کو ایک مضبوط، باوقار اور منظم معاشرہ بنا دیا۔ دوسری مثال فتح مکہ ہے، جہاں طاقت کے عروج پر بھی مسلمانوں نے انتقام کے بجائے عفو و درگزر کو ترجیح دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اتحاد کی روح ذاتی جذبات سے بلند ہو کر ایک ہمہ گیر اخلاقی نظم کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ نتیجتاً دشمن بھی دل سے متی ہو گئے، کیونکہ دلوں کو اخلاق ہی فتح کرتا ہے۔ یہی وہ عملی روح ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اتحاد سیاسی نہیں، اخلاقی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ اتحاد کی برکت صرف معاشرے کی کامیابی نہیں بلکہ انسان کے اندر بھی سکون کو جنم دیتی ہے۔ اختلاف رائے اگر احترام اور خیر خواہی کے ساتھ ہو تو معاشرے کو ذہنی وسعت دیتا ہے، مگر جب اختلاف دشمنی میں بدل جائے تو افکار کی قوت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی کمی یہ نہیں کہ وسائل کم ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں کو بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں لیکن اجتماعی ذمہ داریوں سے غافل ہیں۔ جب قوم میں بد اعتمادی اور گروہ بندی پیدا ہو جائے تو اس کی اجتماعی توانائی بکھر جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دشمن کمزور نہیں بلکہ ہم خود کمزور ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک وہ نظام خلافت کے تحت متحد رہے، دنیا عدل، علم اور انسانیت کے ایک روشن نمونے سے روشناس ہوتی رہی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماضی کو صرف قصہ کہانی نہ سمجھیں بلکہ اس کے اصولوں کو حال میں زندہ کریں۔ اتحاد کا پہلا زینہ اخلاقی اصلاح، دوسرا اجتماعی ذمہ داری اور تیسرا ادارہ جاتی نظم ہے۔ انہی مراحل کا آخری سنگ میل احیاء خلافت ہے، ایک ایسا عادلانہ، مشاورتی اور اخلاقی مرکزی نظام جو امت کی بکھری ہوئی قوتوں کو جوڑ کر پھر سے انسانیت کے لیے خیر کا مینار بنا سکے۔